چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہم کلاس 10th فزکس بات کرنے جا رہے ہیں ڈے 18 پہ، اور آج ہمارے ٹاپک جو ہیں وہ اوسسٹکس آف ساؤنڈ، اور ساؤنڈ کی جو کچھ اوسسٹکس ہیں، کچھ ٹیکنیکس پر بات کریں گے، اور کچھ آڈیبل فریکوینسی رینج ہے، اور کچھ ریبرویشن پر بات کی جائے گی۔ اوسسٹک صوتی نگہبانی، اردو میں سے کہتے ہیں صوتی نگہبانی۔ صوتی نگہبانی کیا ہے؟ یہ ایک ایسا طریقہ کار ہے، ٹیکنیک ہے، میتھڈ ہے which is used to absorb undesirable sound، جو ایک ناخوشگوار جو بڑی ہی unpleasant ساؤنڈ ہوتی ہیں، جو ہمیں یعنی قابل سماعت کے لیے ہمیں زیادہ اچھی نہیں لگتی، ان ساؤنڈز کو جو ہے وہ ہم ابزارو کرواتے ہیں مختلف ٹیکنیکس کے ذریعے، اس کو ہم اوسسٹکس کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے لیے ہم نے کچھ سافٹ مٹیریل، کچھ سافٹ پورس سرفیسز بنائی ہوتی ہیں تاکہ ساؤنڈ جو ہے بار بار آئیں اور اس پر جا کر ٹکرائیں، اور ٹکرانے کے بعد جو ان کا جو ساؤنڈ ٹکرانے کے بعد ان کی جو ریفلیکشن ہے اس کی وجہ سے ساؤنڈ جو ہے وہ لو کوالٹی کی ہو جائے اور بیئریبل ہو جائے۔ اس کی کچھ امپورٹنس یہ ہے، ریفلیکشن آف ساؤنڈ از مور پرومیننٹ، ساؤنڈ کی ریفلیکشن اس وقت زیادہ واضح ہوگی اف دا سرفیس از ریجڈ اینڈ اسموتھ، اگر سرفیس جو ہے وہ اسموتھ ہوگی اور ریجڈ ہوگی، اینڈ لیس اف دا سرفیس از سافٹ اینڈ irregular، اگر بے قاعدہ جو ہے وہ جگہ ہوگی، سرفیس ہوگی اور سافٹ ہوگی تو اس لحاظ سے ریفلیکشن جو ہے وہ کم ہوگی، لیکن اگر ریج سرفیس ہو جائے اور اسی طرح اسموتھ سرفیس ہو جائے تو یعنی جو ریفلیکشن آف ساؤنڈ ہے وہ زیادہ سے زیادہ ہوگی۔ اینڈ وی کین ریڈیوس دا لیول آف نوائز پولوشن، اسی طرح ہم کرٹن لگا کر آڈیٹوریم کے بڑے ہال کے اندر جو ہے وہ آواز جب آپ دیکھتے ہیں تو اوسسٹک کی وجہ سے دیواروں سے آواز بار بار ٹکرا کر جو ہے وہ آواز جو ہے وہ اسی طریقے سے جو اس کا لیول ہے وہ لو ہوتا ہے، تو اس میں ریفلیکشن جو ہے وہ آپ کی کم سے کم ہوتی ہے۔ اسی طرح آپ نوائز پولوشن کو کنٹرول کر سکتے ہیں، اگر آپ کے گھروں میں جو ہے وہ کیا نام لیتے ہیں بہت زیادہ شور ہے، ٹریفک ایریا پہ آپ کا گھر ہے، تو آپ بڑے بڑے کرٹن لگا کر جو ہے وہ آوازوں کو ابزارب کروا سکتے ہیں تاکہ کم سے کم ریفلیکشن ہو اور آپ کو جو ہے وہ آواز وہ ناخوشگوار محسوس نہ ہو۔ یہ اس کی کچھ اہمیت ہے۔ ریبرویشن کیا مطلب ہے؟ ریبرویشن سے مراد یہ ہے باز گشت، اسے اردو میں کہتے ہیں باز گشت۔ ریبرویشن کیا ہے؟ when the sound reflected from the wall، اگر آواز کا آنا اور آنے کے بعد دیواروں سے یا سیلنگ سے، چھتوں سے یا کمرے کے فرش سے ٹکرانا اور ٹکرانے کے بعد ریفلیکٹ ہو جانا، اس عمل کو جو ہے وہ ہم کیا کہتے ہیں؟ ریبرویشن۔ ریبرویشن کے اندر ملٹیپل ریفلیکشن ہوتی ہے، یعنی آواز آتی ہے دیواروں سے اور سیلنگ سے اور فلور سے بار بار آتی ہے، ٹکراتی ہے، اس کو ملٹیپل ریفلیکشن کہتے ہیں، یعنی ایک سے زیادہ جگہوں پر آ کر آواز کا ٹکرانا، اسے ملٹیپل ریفلیکشن کہتے ہیں، اس کو ریبرویشن کہتے ہیں۔ دس از کالڈ ریبرویشن۔ اب آگے آڈیبل فریکوینسی رینج، آپ کی قابل سماعت سننے کی حد، یعنی کہ انسانی کان جو ہے وہ کس نوعیت کے لحاظ سے ایک جو فزیکلی فٹ انسان ہے اس کے لیے رینج علیحدہ ہے، اور اسی طرح اولڈ ایج کے لیے جو ہے وہ علیحدہ رینج ہے۔ اب اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، دا رینج آف دا فریکوینسیز، وہ قابل سماعت حد جس میں ایک انسانی کان جو ہے وہ صحیح طریقے سے آواز کو سن سکے، اسے ہم آڈیبل فریکوینسی رینج یعنی قابل سماعت فریکوینسی، سننے کی صلاحیت یعنی اس کی حد کہتے ہیں۔ ایکسپلینیشن، وی کین ہیئر اے ساؤنڈ، اب بات کی جاتی ہے کہ وہ کون سی ساؤنڈ ہے جو سنی جا سکتی ہیں، وہ تقریباً 20 ہرٹز سے لے کر 20,000 ہرٹز کے درمیان اگر ساؤنڈ ہوگی تو ہم اسے آسانی سے سن سکیں گے۔ ایک نوجوان آدمی یا ایک نوجوان بچہ جو ہے وہ تقریباً 20,000 ہرٹز کی رینج کے اندر جو قابل سماعت آواز ہوگی اس کو ہم سن سکے گا اسے۔ لیکن اگر ہم اولڈ ایج کی بات کرتے ہیں تو 15,000 اگر فریکوینسی کی رینج کر دی جائے تو وہ 15,000 بھی نہیں سن سکتا، اور 15,000 سے ابو بھی اگر فریکوینسی کی رینج چلی جائے تب بھی وہ سن نہیں سکتا۔ یہ ینگ ون میں اور اولڈ ون میں فرق ہے۔ تھینک یو سو مچ۔